السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، ہمارے ساتھ جو بھی برا ہوتا ہے نا، ہم اس کو تقدیر کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ شیطان بھی کہتا ہے کہ یہ جو آدم کو میں نے سجدہ نہیں کیا نا، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی میں ہی نہیں تھا۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا تھا۔ علامہ صاحب نے اس کو قلم بند کیا ہے اپنی کتاب ضرب کلیم میں۔ وہ کس انداز سے فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں شیطان کہتا ہے، اللہ سے عرض کرتا ہے، کہتا ہے اے خدائے کن فقام، مجھ کو نہ تھا آدم سے بیر۔ اے خدائے کن فقام، مجھ کو نہ تھا آدم سے بیر۔ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اے کائنات کے مالک، مجھے انسان سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ آہ وہ زندانی نزدیک و دور و دیر و زود۔ تھوڑے سے الفاظ ٹف آ جاتے ہیں، میں اس کو سمجھا دیتا ہوں، مشکل نہیں ہے۔ اے خدائے کن فقام، مجھ کو نہ تھا آدم سے بیر۔ آہ افسوس والی وہ زندانی نزدیک و دور و دیر و زود۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے انسان سے خود کوئی دشمنی نہیں تھی، یہ انسان تو خود زمان و مکان، دور و نزدیک اور دیر و جلدی میں پھنسا ہوا ہے۔ مطلب انسان کو دوش دے رہا ہے، اس کا ہی گلہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ انسان ہی برا ہے، میں تو سجدہ کرنا چاہتا تھا۔ آگے کیا کہتا ہے؟ حرف استقبار تیرے سامنے ممکن نہ تھا۔ کہتا ہے میں تو آپ کے سامنے یا اللہ تکبر کر ہی نہیں سکتا، ہاں مگر تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تیری مرضی میں ہی نہیں تھا کہ میں بندوں کو سجدہ کرتا، میں آدم کو سجدہ کرتا۔ یہ جو میں نے انکار کیا ہے، یہ تیری مرضی سے انکار ہوا ہے۔ مطلب یہ وہ شیطان کہہ رہا ہے۔ اے خدائے کن فقام، مجھ کو نہ تھا آدم سے بیر۔ وہ زندانی نزدیک و دور و دیر و زود۔ حرف استقبار تیرے سامنے ممکن نہ تھا، ہاں مگر تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود۔ اللہ فرماتا ہے کب کھلا تجھ پہ یہ راز، انکار سے پہلے کے انکار کے بعد۔ اللہ اس سے پوچھ رہا ہے یہ جو تجھے لگ رہا ہے کہ میری مشیت، میری مرضی میں نہیں تھا تیرا سجدہ کرنا، یہ تجھے انکار سے پہلے یا بعد میں پتہ چلا؟ شیطان کہتا ہے بعد، اے تیری تجلی سے کمالات وجود۔ کہتا ہے کائنات کے مالک، انکار کرنے کے بعد پتہ چلا مجھے کہ تیری مشیت میں، تیری مرضی میں نہیں تھا کہ میں سجدہ کروں۔ کب کھلا تجھ پہ یہ راز، انکار سے پہلے کے بعد، اے تیری تجلی سے کمالات وجود۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، پھر فرشتوں کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، فرماتا ہے پستی فطرت نے سکلائی ہے یہ حجت اسے۔ حجت کہتے ہیں دلیل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو شیطان ہے، اس کی فطرت اتنی پست ہو گئی ہے، اتنا گھٹیا ہو گیا ہے کہ یہ دلیل دے رہا ہے کہ میری مرضی میں نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا تھا کہ سجدہ کرے شیطان۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کی فطرت اتنی پست تھی جس کی وجہ سے یہ دلیل پیش کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی میں نہیں تھا۔ پست یہ فطرت نے سکھلائی ہے یہ حجت اسے، کہتا ہے تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود۔ دے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام، ظالم اپنے شعلہ سوزاں کو خود کہتا ہے دودھ۔ دودھ کہتے ہیں دھوئیں کو، چمکتے ہوئے شعلے کو وہ خود دھواں بنا رہا ہے۔ مطلب شیطان آپ کا بنا ہوا ہے، اس نے اپنے آپ کو پست کر دیا ہے، مزید یہ بات کر کے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی تھی کہ جو میں نے سجدہ نہیں کیا۔ ہمارے اندر بھی، ہمارے اراؤنڈ باؤٹ آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ کوئی کام نہیں کر پاتے تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی ایسے تھی۔ یہ اللہ کی مرضی تب ایسے تھی جب آپ نے اپنا 100% دیا ہو، آپ نے پوری اپنی کوشش کی ہو، پھر تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کچھ، لیکن ہر کام کو یہ کہنا کہ یار یہ تقدیر میں ایسا لکھا تھا، ایسا نہیں ہے۔ شیطان بھی یہی چیز کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جھٹلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اے خدائے کن فقام، مجھ کو نہ تھا آدم سے بیر۔ وہ زندانی نزدیک و دور و دیر و زود۔ حرف استقبار تیرے سامنے ممکن نہ تھا، ہاں مگر تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود۔ کب کھلا تجھ پہ یہ راز، انکار سے پہلے کے بعد، اے تیری تجلی سے کمالات وجود۔ اللہ فرماتا ہے پستی فطرت نے سکھلائی ہے یہ حجت اسے، کہتا ہے تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود۔ دے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام، ظالم اپنے شعلہ سوزاں کو خود کہتا ہے دودھ۔
اپنے آپ کو مزید اس نے شیطان نے گرا لیا یہ بات کرتے کہ یہ تقدیر میں ایسا لکھا تھا. ایسا نہیں بھائی.